گاندھی جی جب جیل میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سینکڑوں مرتبہ جیل میں رہ کر یہ ترانہ کو پڑھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ملک ہندوستان کو ایک بڑا پیغام دے کر گیا، اور یہ قومی ترانہ بھی ہے۔ انہی ترانوں کے کچھ میں اشعار آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستا ہمارا۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسرے ترانے میں پیش کیا، چشتی نے جس زمیں پہ پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا۔ حاضرین مجلس، سامعین کرام، 26 جنوری اور 15 اگست کا دن تاریخ ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے خوشی مسرت کا دن مانا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے روبرو مجھے کچھ باتیں پیش کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے علماء کرام، ملک کے دانشور حضرات نے دیش آزاد ہونے کے بعد آخر قانون ساز آئین ہند کس لیے، کس وجہ سے، کیوں بنایا، اور جشن جمہوریت یعنی جمہوریت کہتے ہیں کسے، انہی چند باتوں کے تحت آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے مابین مجھے عرض کرنی ہے۔ سامعین کرام، آزاد ہندوستان میں 26 جنوری اور 15 اگست کو ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت خاص دن مانا جاتا ہے، اہمیت کا دن مانا جاتا ہے، اس لیے کہ 15 اگست کو برطانیہ کے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہمارا دیش، اور 26 جنوری 1949 کو آزاد ہندوستان جمہوری ملک بن گیا۔ اسی تاریخ دن کی یاد میں دیش کے سارے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان مجاہدوں کی تاریخ، قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ عوام، اس دیش کے رہنے والے عوام الناس عوام اس لیے خوشی نہیں مناتی کہ آج ہم دیش میں رہ کر اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے نہیں مناتی کہ آج ہمارے دیش کے لوگ امن و امان، شانتی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ عوام اس لیے مناتی ہے کہ ہمارے دیش کے علماء کرام، مجاہدوں اور دانشور حضرات نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس دیش کو آزاد کیا۔ کیوں؟ اور 26 جنوری کے دن سارے مذاہب کے لوگوں نے مل کر قانون نافذ کیا۔ اسی تاریخ کو علماء کرام، دانشور حضرات نے مل کر میٹنگ کی اور قانون نافذ کیا، اور جس طرح ہمارے علماء کرام نے دیش کے لیے قربانیاں دی اور محبت کا اظہار کیا، اور آج بھی ہم اسی طرح اپنے ملک سے محبت الفت رکھتے ہیں۔ آخر ہمارے علماء کرام، ملک کے دانشور حضرات نے دیش آزاد ہونے کے بعد قانون کیوں بنایا؟ چھوڑ دیتے جس طرح اور ممالک کا نظام ہے اسی طرح رہتا، لیکن یاد رکھنا اب تک دیش آزاد ہوا تھا ان ظالم برطانیہ کے حکمران سے، جو جسم کے سفید دل کے کالے حکمران کی غلامی سے نجات پایا تھا دیش۔ آج میری باتوں کو باغور سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے دیش کے پیر بہادر، شجاعت مند اور دانشور حضرات علماء کرام نے مل کر آئین ہند اس لیے نافذ کیا کہ اس دیش کو آزاد کرنے میں ہر دھرم، ہر مذہب کے لوگوں نے مل کر، خاص کر ہمارے علماء کرام نے اپنی جان کی قربانی دے کر، اور ہر قوم کے متوالوں کا خون یہاں کی مٹی میں شامل ہے۔ اس دیش نے قانون اس لیے نافذ کیا کہ اس دیش کے عوام خوشی خرم سے زندگی گزار سکے، کوئی کسی طرح کی دشواریاں، پریشانیاں یا مصائب آئے تو اپنے آئین کے دائرے پر رہ کر ان پریشانیوں سے نجات پا سکے۔ اگر کوئی حکمران عوام یا کسی دھرم کے خلاف گندی سازش، پروپیگنڈے چلائے تو اسے اپنے حقوق کا صحیح مطالبہ کر سکے، ان کے خلاف اپنی آواز بلند کر سکے۔ اور جمہوری سیکولر ملک اس لیے بنایا کہ یہاں پہ ہر دھرم کے لوگ اپنے منمانی زندگی گزار سکتا ہے، اپنا نمائندہ تیار کر لے، جسے چاہے اسے یا ووٹنگ دے کر کھڑا کر سکتا ہے، اور اپنے مذاہب کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے، اپنے مراکز قائم کر سکتا ہے، اپنے مدارس مکاتب کو قائم کر سکتا ہے، اور بہت سے حقوق ہیں۔ اور سیکولر کے دائرے بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مجھے بہت سی باتیں عرض کرنی ہے اور وقت بھی کم ہے۔ خیر، آج ہمیں
ان مجاہدوں نے اتنے زیادہ حقوق دیے، کیا آج کے ان حکمران دیش کے مجاہدوں کی تاریخ بھلا دی؟ کیا آج کے حکمران کے دل میں آئین ہند باقی ہے؟ آج کے ادار قانون پر چلتے ہیں؟ کیا عوام کو جینے کا حق دیتے ہیں؟ ارے تم بھلا سکتے ہو ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کو، ہمارے مجاہدوں، ہمارے سپہ سالاروں، ہمارے دانشور حضرات کی تاریخ کو مٹا سکتے ہو، بھلا سکتے ہو، قربانیوں کو بھلا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا ہم بھلا نہیں سکتے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو، نشانیوں کو نہیں بھلا سکتے، ہم اپنے دانشور حضرات کی تاریخ کو کھو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان مجاہدوں نے جو کچھ دیش کے لیے کیا اور مصائب کا سامنا کیا، اور ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ چھوڑ کر گیا، دے کر گیا، وہ آج بھی شاہد ہے اور اس دیش کی تاریخ گواہ ہے۔ ارے آج تم جس لال قلعہ کے مناظر دیکھتے ہو، کس نے بنوایا؟ وہ دیکھو دہلی کی قطب مینار کس نے بنوایا؟ آگرہ کا تاج محل جو ہمارے دیش کی زینت، ہمارے دیش کو زینت بخشتا ہے، کس نے بنوایا؟ کس نے چھوڑ کر گیا؟ دہلی کی جامع مسجد جو خوبصورت کا مرکز ہے، یہ تمام عمارت شاہد ہے، اس دیش کی مٹی گواہی دے گی۔ اور ان مجاہدوں کی تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھو جن کے ہر لہو کا قطرہ زمین پر ٹپکی ہے۔ اس لیے ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں اور ہمارے علماء کرام کی یادیں زندہ ہے، تاریخ زندہ ہے، اور ہر مذہب کے لوگوں نے مل کر آئین ساز کیا۔ آج ہم آئین ہند پر چلتے ہیں، ان کی محبت ہمارے قلب میں کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل قیامت تک رہے گی۔ اگر تم میں ہوتا تو دیش میں رہنے والے عوام کا خیال رکھتا، ان کے خلاف بے باک بیان نہیں دیتا۔ آج جو ہر طرف سے ظلم و زیادتی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، آج لوگوں کی نیندیں حرام ہیں، ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ہمیں کسی درندے، پرندے یا چیڑ پھاڑ کرنے والے مضر جانوروں سے خوف نہیں، ڈر نہیں، جتنا کہ علی کے کتوں سے خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ اے جی، یہ انہی کی نسلوں سے ہیں جنہوں نے ہمارے رسول کو گالیاں دی، جنہوں نے ہمارے رسول کو پریشانیوں میں ڈالی، مصائب میں ڈالا، اور یہ انہی بے غیرت لوگوں کی گروہوں سے ہے، بے غیرت لوگوں کی گندی نسلوں سے ہے جنہوں نے بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کا فیصلہ لیا تھا، آج وہ تیار ہو گئی، جنہوں نے مظفر نگر میں دنگا کروایا، ماں بہنوں کے ساتھ گندی حرکتیں کی، ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹی گئی، وہاں کے لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیا، وہاں کے ماں بہنوں کے ساتھ ننگا ناچ نچایا، جنہوں نے گجرات میں فساد کیا، وہاں کے مسلمانوں کے خون سے ہویا کھیلی، خون سے کھلواڑ کیا، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کس طرح گندی حرکتیں کی، ان کے آبرو کو لوٹا، ان کے عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا، مرد بچوں کو زندہ موت کی آخری سانس تک پہنچا دیا۔ آج ہمیں اس عنوان پر کہنے کا مطلب بالکل ہی نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہمارا دل زندہ ہو، اور یہ لوگ کس طرح آئین ہند کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، جو آج چند سالوں سے جو ملک کی صورتحال بگڑ رہی ہے، جو ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے، ملک کی صورت بدل رہی ہے، ایک طرف آئین ہند کی دھجیاں اڑ رہی ہے، ایک خاص مذہب کے خلاف پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے مدارس، مکاتب اجاڑنے کی جڑ میں لگے ہوئے ہیں، جنہیں یہ پتا نہیں کہ اس دیش کو آزاد کرنے میں مدارس کے علماء کرام بھی شامل تھے۔ اڑوائی دہلی کی کوئی بھی ایسی جگہ یا کوئی بھی ایسے شاخ یا شہر کے کوئی خطے باقی نہیں ہو جہاں پہ ہمارے علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ارے مدارس کے پڑھنے پڑھانے والے ہی تو تھے، ہر طرف سے حفاظت کیا، آج تم ہمارے مدارس پر انگلیاں اٹھا رہے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہ آئین ہند مخالف؟ کیا کسی مذہب پر انگلیاں اٹھانا، ان کے خلاف سازش، پروپیگنڈے چلانا آئین ہند کے خلاف نہیں ہے؟ کیا کسی بھی جگہ مسلمانوں کو انصاف یا حقوق مل رہا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آج ہمارے مدارس، مکاتب کے پڑھنے پڑھانے والوں پر کتنی نظر رکھتے ہیں، یہ سب ملک کے آئین کے خلاف ہے۔ وہ دیکھو 2021 میں ایک مسلم نوجوان جو پولیس میں بھرتی تھا، ان پر مقدمہ درج کرایا گیا، ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا، کیونکہ اس کے اوپر ایک خاص مذہب کے پوشاک تھے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ آئے دن ہمارے مدارس، مکاتب کے پڑھنے پڑھانے والوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مجاہدوں نے قانون کو نافذ کرنے کے وقت کسی نے مل کر قانون نافذ کیا۔ آج ہم سے دیش میں رہنے کا ثبوت مانگ رہا ہے، سرٹیفکیٹ مانگ
رہا ہے. ارے ہم کیا, ہمارے آبا و اجداد کی عمارتیں اور اس دیش کی عمارتیں ثبوت کے طور پر ہے. آج کسی ایک دھرم کے لوگ پریشان نہیں بلکہ پورے دیش کے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتا چلا رہا ہے, اور خاص کر امت مسلمہ. لہذا ضرورت اس بات کی ہے, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, میں اپنے نوجوانوں سے یہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اے نوجوانوں, یہ گندی ناچوں کو دیکھنا بند کرو اور تاریخ کے اوراق کو دیکھو, اور ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ نشانات کو دیکھو کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس دیش کے لیے کیا کچھ کیا. آج کا دن ہم تمام دیش واسیوں کے لیے خوشی مسرت کا دن ہے, اور ان مجاہدوں کی یاد تازہ کرنے اور تاریخ کو یاد کرنے کا دن ہے. تو معلوم ہوگا ہمارے آباء و اجداد نے اس دیش کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی, اس دیش کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اور ہم اپنے مذہب اور شریعت مطہرہ اور سنت کو اپنی زندگی میں لائے, احکام الہی کے پیکر بن کر اس دنیا سے جائے اور قانون کی حفاظت کرے اور اللہ کرے دعائے خیر کی طلب کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد